وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان اور قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن سنت کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے، ہم سبوں کو سننے سمجھنے اور ساتھ ہی ساتھ اعمال کرنے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، قرآن سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارا رشتہ قرآن سے الگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، قرآن مجید سے کوئی وابستگی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور سامنے ہمارا ایک مبارک مہینہ، ایک عظیم الشان مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا کیا تعلق ہے، قرآن مجید کے کیا فضائل و مناقب ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، اور ہمارے اسلاف اس مہینے میں خاص طور سے کس طرح سے قرآن مجید کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید جیسے عظیم الشان اور مقدس کتاب کا نزول فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ یہاں قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ دو طرح سے نازل ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ لوح محفوظ سے ایک بارگی آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے جس کو بیت العزت کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ساتویں آسمان سے نازل ہو کر کے یہ جو دنیا کے آسمان ہے اس کے اوپر ایک جگہ ہے بیت العزت، ایک بارگی نازل ہوئی ہے اور رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ نزول کا ایک دوسرا طریقہ کار یہ رہا کہ یہ بیت العزت سے 23 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جیسے ضرورت کے حساب سے کبھی ایک آیت تو کبھی 5 آیت تو کبھی ایک سورے تو کبھی کچھ آیتیں، اس طرح سے ضرورت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سے نازل کرتا رہا، اور یہ 23 سالہ عرصے میں پورا قرآن مجید دنیا میں آ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح دلائل۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ 2 باتیں بتاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس مہینے کے اندر جتنے بھی قرآن مجید کے سورے یا آیات نازل شدہ ہوتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور آخری سال میں جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وفات پا گئے، آخری سال جس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا جبرائیل کے یہاں۔
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات بھی یہی رہی کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کا زیادہ اہتمام کیے، اور قرآن مجید کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں بھی دیکھا گیا، ہمارے اسلاف کے یہاں بھی دیکھا گیا کہ بڑے بڑے محدثین اپنے حدیث کے دروس کو چھوڑ دیتے تھے اس مہینے کے اندر اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی عظمت معلوم ہوئی کہ یہی قرآن مجید ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدی للناس وبینۃ من الہدی والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح دلائل ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ ایک آدمی اگر سمجھ کے پڑھتا ہے تو ساری دلیلیں ان کے پاس آ جائیں گی، اللہ رب العالمین کی نشانیاں جو ہے ان کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے، کیا بات حق ہے کیا بات باطل ہے، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بلکہ ہر دور میں کیا ہوا کہ قرآن مجید کو غیروں نے پڑھ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا، کیونکہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا یہ قرآن ہے، تمام لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آیا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید یہی نہیں بلکہ قرآن مجید ناصح بھی ہے، قرآن مجید شفا بھی ہے، قرآن مجید ہدایت بھی ہے، قرآن مجید رحمت بھی ہے، اور بہت ساری اپنے اندر صفت قرآن مجید رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو تمہارے پاس موعظت آ چکی ہے، تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، یعنی کہ قرآن مجید آ چکا ہے جو تمہارے رب کی جانب سے ہے، وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو کچھ بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کی شفا آ چکی ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے، دلوں میں جس قسم کی بھی بیماری ہو، نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، کینہ کپٹ کی بیماری، حسد اور بغض کی بیماری، تمام قسم کی بیماریوں کو یہ دھل دیتی ہے، اور تمام بیماریوں کی شفا یہ قرآن مجید ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت بھی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور کیا ہے، رحمت للمؤمنین، تمام مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی عظمت کا کیا کہنا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ایک آیت کے اندر فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو اللہ رب العالمین کی خشیت سے وہ پاش پاش ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے بن جاتے، وہ پہاڑ کے جو ہے بڑے بڑے چٹان ریزے ریزے ہو جاتے۔ یہ قرآن مجید اتنا بھاری بھرکم کلام ہے کہ جس کو انسان کو دیا گیا ہے معزز سامعین، اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہ تمام کتابوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب ہے، سب سے افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے، اور اس کو نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ بھی تمام فرشتوں سے افضل تھے، اور جس نبی کے اوپر نازل کیا گیا تمام نبیوں سے افضل تھے، اور جس امت کے لیے نازل کیا گیا وہ امت بھی خیر امت، یعنی کہ تمام امتوں میں بہترین امت تھی اور سب سے افضل امت تھی، اور جس لینگویج میں نازل کیا گیا وہ لینگویج بھی پوری جہاں میں سب سے بہترین لینگویج ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کی دلیل ہے معزز سامعین۔ لہذا اس مہینے میں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ہمیں قرآن مجید کے یہاں جڑنا چاہیے، قرآن مجید سے اپنا تعلق بنانا چاہیے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور صرف رمضان ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے جو ہے ہمیں
اس قرآن مجید سے دلی طور پر جو ہے ربط رہنا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھنے پر جو ہے یقیناً بہت زیادہ ثواب رکھے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو شخص کتاب اللہ میں قرآن مجید میں سے ایک حرف کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلہ بہ حسنہ، کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، والحسنۃ العشر امثالها، کہ ایک نیکی جو ہوتی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر ایک ایک پیج پڑھیں کتنی ساری حروف اس میں آتے ہیں، اور تمام حروف کے بدلے میں ایک ایک نیکی، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو یقیناً یہ بہت فضیلتوں والی کتاب ہے معزز سامعین۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھاتے ہوئے اور اس کی جو ہے رفعت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو بطحا کو جائے، یا یہ کہ وادی عتیق کو جائے اور وہاں سے 2 موٹی تازی جو ہے پھرما اونٹنی لے کر کے آئے۔ یہ وادی عتیق جہاں پہ بازار لگتا تھا اونٹ کی خرید و فروخت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نے یہ بات بیان کیے تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جو ہے وہ جائے وادی عتیق کی طرف اور 2 موٹے تازی اونٹنی فرما لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم کیوں نہیں کتاب اللہ میں سے 2 آیت پڑھتے ہو، کیونکہ کتاب اللہ کی 2 آیتیں پڑھنا اس سے بھی افضل ہے۔ اگر 3 آیتیں پڑھتے ہو تو 3 موٹے تازے اونٹنی سے بھی بہتر ہے، اور اسی طریقے سے 4 آیت پڑھتے ہو علی الاطلاق اس طریقے سے جوڑ لو۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس ماحول میں رہتے تھے اونٹنی کی بڑی قدر و قیمت تھی ان کے یہاں، کیونکہ بہت سارے کام اس سے لیا جاتا تھا، اسپیشل سواری کے لیے جو ہے ان کے یہاں یہ مخصوص سواری تھی، لہذا ان کی عظمت ان اونٹنیوں کے اوپر تھی، ان کی زندگی میں اس کی اہمیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ جو اونٹ تمہارے لیے اگر 2 فری میں مل جاتا ہے تو تم کتنے ہی خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھو گے، یا یہ کہ کتنا تمہیں سرور پہنچے گا، خوشی پہنچے گی، اس سے بھی بہتر چیز ہے کہ تم 2 آیت کریمہ پڑھ لو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے یہاں وہ وقت ہی نہیں، دنیا میں اس طرح سے بیزی ہو گئے کہ کتاب کو کھولنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کو پڑھنے کی فرصت نہیں، 2 منٹ بھی نہیں دے سکتے ہم کتاب اللہ کو، جبکہ یہ کتاب اللہ ہماری وہ کتاب ہے کہ جو صراط مستقیم دکھاتی ہے، ہمیں چلنا پھرنا سکھاتی ہے، ہمیں تہذیب و تمدن سکھاتی ہے، اسلام پورا کا پورا اسلام بتاتی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کے باوجود ہمیں جو ہے پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، لہذا یہ جو مہینہ سامنے آ رہا ہے ہمیں اب سے ہی شروع کر دینا چاہیے اور کتاب اللہ سے جڑ جانا چاہیے، اپنا تعلق کتاب اللہ سے استوار کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، یقیناً جو لوگ کتاب اللہ سے جڑ جاتے ہیں اس سے تعلق مضبوط بنا لیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے خاص بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 215 ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اصحاب القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ وہ اہل قرآن ہیں جو قرآن سے اپنا دل لگاتے ہیں، قرآن مجید کو صبح و شام پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جو ہے جوڑے رکھتے ہیں۔
وَأَهْلُ اللَّهِ، وہی لوگ اللہ والے ہیں، وَخَاصَّتُهُ، اور اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ لہذا جو لوگ قرآن مجید کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں صبح شام پڑھتے ہیں اور اس سے اپنا تعلق بنائے رکھتے ہیں تو یقیناً ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں خاص لوگ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہیں؟ وہ اللہ والے لوگ ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے یہ قرآن مجید ہی ہے کہ معزز ترین فرشتوں کی قربت حاصل کرا دیتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہم رہیں، اور اللہ رب العالمین ایسا مقام ہمیں عطا کرے، تو ہمیں قرآن مجید سے جڑ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس حوالے سے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو آدمی قرآن مجید کو پڑھنے پر ماہر ہو، بہترین تلاوت کرتا ہو، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہو اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھنے میں مہارت تو نہیں رکھتے مگر قرآن مجید پڑھتے ہیں، مشکل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لہو اجران، ایسے لوگوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے جو لوگ قرآن مجید سے جڑتے ہیں، ایسے لوگوں کی بلندی کا کیا کہنا، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بلندی عطا کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے نیچے گرا دیتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے، قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے، قرآن مجید کے مطابق ہم عمل کریں گے، قرآن مجید کے مطابق ہم چلیں گے، صراط مستقیم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید ہمیں بلندی کو پہنچا دے گا۔ لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے، قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید کو نہیں سیکھیں گے، قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم ہر جگہ مارے مارے پھریں گے، ہر جگہ دھتکارے جائیں گے، ہر جگہ قتل عام ہمارے اوپر ہوگا، ہم بالکل پست ہو جائیں گے، نہ اسلامی طاقت ہوگی، نہ سماجی طاقت ہوگی، نہ ہی کسی اور طاقت کا ہمیں امید رکھنا چاہیے، جبکہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیسٹ انسان کس کو بنایا؟ کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے یا پھر دوسرے کو سکھائے۔ سیکھنے والا بھی بہترین انسان، سکھانے والا بھی بہترین انسان، بیسٹ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا شمار ان لوگوں میں کروائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ انسان کہا ہے، تو لہذا ہمیں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سے تعلق ہمیں مضبوط کرنی پڑے گی، قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، گرچہ 2 آیت ہی ہو، گرچہ 2 آیت ہی ہو، صبح و شام ہمیں تھوڑی تھوڑی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے آخرت کے حوالے سے بھی آیا کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کرے گی۔ کیا کہا؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ روزہ جو ہے اور یہ قرآن ہے، یہ دونوں اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کریں گی بندوں کے حق میں۔ کیسے بندوں کے حق میں؟ جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اس سے رات دن تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن مجید سے لو لگائے ہوئے ہیں، قرآن مجید کو چھوڑتے نہیں ہیں، جہاں کہیں جائے اور جدھر بھی ہو صبح و شام اس کی تلاوت میں لگتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں یہ کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ تم قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ معزز سامعین، بے شمار نصوص موجود ہیں
قرآن مجید کے فضائل کے اوپر کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی جائے گی، آخرت میں بھی بھلائی عطا کی جائے گی، حتیٰ کہ جنت میں بھی داخل کروائے گی۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاحب قرآن کو کہا جائے گا، کس کو کہا جائے گا؟ صاحب قرآن کو کہا جائے گا۔ یہاں حافظ قرآن نہیں بتایا گیا، گرچہ کہ سب سے اول میں حافظ قرآن ہی اس سے مراد آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، لہذا یہاں صاحب قرآن کہہ کر کے حافظ قرآن بھی داخل ہیں، اور جو لوگ قرآن مجید سے لو لگاتے ہیں، قرآن مجید سے تعلق استوار کرتے ہیں، صبح و شام قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے محبت ہے ان کو، قرآن مجید پڑھ پڑھ کر کے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی داخل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقال لصاحب القرآن، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ، کہ تم قرآن مجید کو پڑھتے چلے جاؤ، ورتقی، اور جنت کی سیڑھی پر چڑھتے چلے جاؤ، ایک طرف پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتے چلے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور دنیا میں جس طریقے سے بڑے ہی حسن انداز میں تم ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اسی طریقے سے آج بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور چڑھتے جاؤ جنت کے اندر، اور تمہارا منزل وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ یہ فضیلت ہے معزز سامعین قرآن مجید کے حوالے سے، کہ قرآن مجید سے ہم اگر اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو ایسی صورت میں یہ قرآن مجید ہمیں جنت تک داخل کروا دے گی۔ معزز سامعین کرام، لہذا قرآن مجید کے حقوق جو ہمارے اوپر آتے ہیں کہ اس کے اوپر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا، قرآن مجید کے جتنے سارے حقوق ہم پر آتے ہیں تمام حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں تو یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ صرف چوائس نہیں دیا گیا کہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ چھوڑے رکھتے ہیں، کبھی بھی قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی یہاں شکایت کریں گے۔ ڈر جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اس زمرے میں آ جائیں، اس جماعت میں آ جائیں جن کے خلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہے گا، کب کہے گا؟ قیامت کے دن۔ کیا کہے گا؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، کہ میرے قوم نے چھوڑے رکھا تھا، هذا القرآن مہجورا، اس قرآن مجید کو چھوڑے رکھا تھا۔ یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے کریں گے۔ ان قومی، میرے قوم، گویا کہ امت کے حوالے سے جو لوگ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے تھے، ایسے لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمرے میں آ جائیں۔ ابھی وقت ہے، فرصت ہے، سامنے ایک مبارک مہینہ ہے، قرآن مجید سے جڑ جائے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس مہینے میں بہترین طریقے سے، بھرپور طریقے سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر ہمیں رمضان کا مہینہ مل گیا تو یقیناً ہم بہت خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، اور اسی وقت خوش نصیب ہوں گے جب ہم اسی طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے جس طریقے سے ہم ہمارے اسلاف کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے اسلاف جس طریقے سے اس مہینے میں فائدہ اٹھاتے تھے اس طریقے سے اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث بننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم خود نہیں پڑھ پاتے تو یاد رکھیے کہ سننے میں بھی وہی ثواب ہے جو پڑھنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرأ علیہ، کہ عبداللہ ابن مسعود میرے اوپر قرآن مجید پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول
کیا میں آپ کے اوپر قرآن مجید پڑھوں جبکہ آپ ہی کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، آپ ہی کے اوپر وحی ہوئی ہے، اور آپ کے اوپر قرآن مجید پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن مجید سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے سورہ نساء، سورت تھی، پڑھتے پڑھتے جب 40 پر 1 نمبر کی آیت میں پہنچے اور اس میں یہ بتایا گیا کیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ آیت جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ٹھہر جاؤ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں؟ تم پر قرآن مجید پڑھوں۔ عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اور یہ کہہ کر کے رونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں سورہ بینہ پڑھی۔ معزز سامعین، سننا بھی ہے اور اسی طریقے سے پڑھنا بھی ہے، اور بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری نصوص ہیں جو یہ بات دلالت کرتی ہیں۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چل رہے تھے، ایک گھر سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی، تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آج وہ دن نہیں دیکھنے کو ملتا، جدھر سے جائیں موبائل کی آواز نکلتی ہے، جدھر سے جائیں موسیقی اور گانے کی آواز سنائی دیتی ہے، ڈراموں، فلموں اور سیریل کی آواز سنائی دیتی ہے، قرآن مجید کی آج آواز نہیں دیتی ہے۔ ایسا معاشرہ بن گیا ہے، ایسے لوگوں کے ذہن بن گئے ہیں، قرآن مجید نہ جو ہے صبح میں پڑھتے ہیں نہ شام میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رات میں ٹہل رہے ہیں، ایک گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بہترین قاری قرآن تھے وہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں اور سننے لگتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ تمہیں آل داؤد علیہ السلام جیسی خوشکن آواز اور بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معزز سامعین، ہماری بھلائی دنیا و آخرت کی اسی میں ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صبح و شام ہمارے گھروں میں تلاوت ہو، دنیا میں بھی برکت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔